مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ختم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں، جبکہ دل میں نیت موجود ہو میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو دل میں نیت ہونے کی صورت میں آپ معتکف ہو چکے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اگر اعتکاف کی نیت نہ ہو تو مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، نیاز کھانا، آب زمزم شریف پینا، یہ سب جائز نہیں ہوتا۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، افطاری آ گئی، تھال سج گیا، اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو مسجد کے اندر روزہ افطار نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کی نیت کر لیں، اب کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کا ثواب اس صورت میں نہیں ملے گا کیونکہ وہ کھانے کے لیے آپ نے نیت کی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، تلاوت تھوڑی ہو جائے، یا پھر 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں۔ ماہ رمضان مبارک 1443 ہجری کا آج دوسرا روزہ ہے، اور بعد نماز عصر ہونے والا مدنی مذاکرہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے باپا جان، میں دوپہر کو روزہ گزارنے کے لیے موبائل پر گیم کھیلتا ہوں تو میری امی مجھے گیم کھیلنے سے منع کرتی ہے۔ میں روزہ رکھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے کتنی دیر گیم کھیل سکتا ہوں؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ رمضان شریف تو عبادت کے لیے آیا ہے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، دینی کتاب کا مطالعہ کرے، تلاوت کرے۔ گیم کھیلنے کے لیے تو آیا نہیں ہے۔ روزے میں ٹائم پاس کرنا نہیں ہوتا، ٹائم جتنا بھی پاس ہوتا ہے نا وہ اپنی زندگی سے مائنس ہو رہا ہے، تو جو بھی ٹائم گزرے وہ اعمال نامے میں نیکیاں بھی لکھواتا رہے، ایسی کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ گیم جو ہے اس میں میوزک ہوتا ہے، پھر عورتیں ہوتی ہیں اور بڑی واہیات خرافات ہوتی ہیں، تو یہ تو روزہ ہو یا نہ ہو بچوں کو اس سے دور ہی رکھنا ہے۔ سنا بڑے بھی کھیلتے ہیں، تو یہ تو مطلب عام طور پہ جنرلی جو میری معلومات ہے یہ گناہوں بھرے گیم ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، بچنا ہی چاہیے، بچنا ضروری ہے۔ بڑوں نے بھی ایک دیکھا ہے تو اس کو، اگر یہ گناہ بھرے گیم دیکھیں، میوزک والے اور عورتوں والے اور مار دھاڑ اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں سنا ہوتا ہے، اور اخلاقی بھی کہ اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، تو اس سے توبہ کر لیں۔
ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے، چاہے رمضان ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، نہیں دیکھنا۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، اس گیم کا نظارہ کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال یہ آیا ہے کہ روزہ شروع ہوتے ہی میرے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یہ ہے امتحان، اور اب لفظ شدید ایک زبان پر ہوتا ہے، عام طور پر شدید ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ شدید ظاہر ہے وہ درد کا تجربہ ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں، مجھے ہے پہلے کبھی کبھار ایسا ہے کہ جس کو شدید کہا جائے، لیکن آدمی مطلب سر نہ اٹھا سکے، پڑا ہو اور کوئی مطلب سوچکا نہ پڑے اس کو، لیکن وہ شدید درد والے ہنس بول رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں، شدید درد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ فلاں کو بے حد بخار ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بے حد بخار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے حد مطلب ان لمٹ، یعنی کسی کی، یعنی اس کی کوئی سرا ہی نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کوستے تو آپ لوگ ہیں، یوں بھی اعلیٰ حضرت نے کہ یعنی کوسنا ہمارے بد دعائیں دینا ہے کہ وہ شدید یعنی بے حد بخار ہو نہیں سکتا اور آپ اس کو بے حد بنا رہے۔ تو یہ کہ ہمارے یہاں یہ بولتے ہیں شدید، بے حد، سخت بخار ہے، یعنی 100 میں سے آدھا کم ہے، سخت بخار ہے۔ تو سخت بخار نہیں ہوتا، یہ سخت بخار بھی ہوتا ہے لیکن وہ پھر 104، 5، 6 ہو گیا سمجھو، کسی کو 103 ہو گیا، اس کو بھی چلو آدمی سخت بولے، 100 تو نہیں ہے سخت۔ بہرحال یہ کہ اتنا درد ہے کہ برداشت کے اندر ہے، تو برداشت کر کے روزہ رکھیے اور اللہ پاک سے اجر کے حقدار بنیے، انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ کہ دنیا میں جتنا عمل دشوار ہوتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی، یعنی کہ وہ میزان عمل میں وزن دار ہوتا ہے، سمجھو کہ آخرت میں اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے علاج کے لیے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 65 بار، یعنی 65 ٹائم بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہوگا۔ ایک اور ورد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ دیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ تو ہمت کیجئے، اس کے علاج کیجئے، اللہ پاک کا کرم فرمائے گا۔ بعض وقت شروعات کے دنوں میں سر درد بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ٹینشن مسائل ہوتے ہیں روزے میں۔ پہلا روزہ عام طور پہ جو سال بھر نفل روزوں کا عادی نہیں ہوتا اس کے لیے مشکل پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روٹین میں آ جاتا ہے، تو گھبرائیے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزہ بند کر دیا، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے دوائی نہیں کھائی تھی، پھر اس نے دوائی کھائی اور پھر روزہ بند کر دیا، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اگر صبح صادق سے پہلے کھول بند ہوتا رہا تو اصل صبح صادق سے پہلے بند ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ کھلا ہی رہتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے دوائی کھائی تو کوئی بات نہیں، بند کرنے کی نیت کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بند کرنا تو ہماری اصطلاح ہے، اس سے بند روزہ ہوتا نہیں ہے، تو خیر تو آخری نیت سے پانی پی لے کے بس اب روزہ بند ہو گیا، کوئی بات نہیں، صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، ماہ نزول قرآن کی آمد، یا رمضان مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ سارے میرے بچے تھے. پرنواسی اس طرح خاندان تھا میرا. میرا نام انس ہے. میں دارالمدینہ اورنگی ISS میں پڑھتا ہوں. میرا سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا پرندوں کو قید کرنا چاہیے؟ اب پرندوں کو قید کرنے میں تو حرج نہیں ہے. مرغیاں قید میں ہی رکھی جاتی ہیں جو کھانے کی ہوتی ہے. آزاد رکھیں گے تو کوئی چورا کر لے جائے گا. ہاں یہ پالتو مرغیاں گھروں کے باہر گھوم رہی ہوتی ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور جن کی چوری ہوتی ہے نا وہ اگر سمجھدار ہوتا ہے نا تو فوراً اس مارکیٹ میں پہنچتا ہے کہ جہاں چوری کا مال بکتا ہے. ایمپریس مارکیٹ پہلے چوری کی مرغیاں وہاں مل جاتی تھی. مرغی چوری ہو جس سے بھاگے بندہ وہاں بیچنے کے لیے کھڑا ہوگا. تو اب یہ کہ اگر پاورفل ہے تو اسے چھین لے گا اور اگر کمزور ہے تو خرید لے گا. کچھ ہوتا ہوگا اس طرح. تجربہ نہیں ہے لیکن یہ ذرا دنیا دیکھی والی ہے. چوری چپل ہو جائیں, کپڑے چوری ہو جائیں. یہ کپڑے بھی چوری ہوتے ہیں, سکھاتے ہیں نا باہر بیچارے جن کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو باہر سکھاتے ہیں تو لے کے بھاگ جائیں. چپل مسجدوں سے چرا جائیں. تو یہ اگر بھاگ کے بندہ جائے نا, چور مارکیٹ, یہ جنا مارکیٹ ہے کراچی میں, ایک مشہور علاقہ ہے, وہاں چوری کے چپل مل جائیں گے آپ کے. امکان ہے. اب کوئی چور کچھ زیادہ ہی سیاڑا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے بعد بیچنے جائے تو پھر ہاتھ میں نہیں جائے گا. چور خود بھی نہیں بیچے گا. چور کسی وہ ترکیب مطلب کہ اس کو دے دیا اور وہ چوری کا مال خرید رہے ہوتے ہیں اور یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ مال چوری کا ہے یا خیال غالب ہے کہ ہے چوری کا, تو اس کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے. خریدنے والا بھی گناہ گار ہے. تو یہ دھندے چل رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہدایت دے اور ہم سب کو حلال روزی پر قناعت نصیب فرمائے, حرام سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ سوالات ہیں روزوں سے متعلق, اگر ان کے جوابات یوں مل جائیں. روزے میں لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر لپسٹک کا منہ میں اثر گیا اور وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے حلق میں محسوس ہوگا نا, حلق میں محسوس ہونے پر روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن رسک یہی ہے, ٹھیک, اس لیے لگائی نہ جائے. روزے کی حالت میں حلق میں اگر پانی محسوس ہوا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ اگر پانی اترا ہے اور محسوس ہو رہا ہے تو ٹوٹ ہی گیا روزہ. کیا روزے کی حالت میں یہ جو بھاپ لیتے ہیں یا بچے کو بھی مطلب کہ نیبولائز کرتے ہیں, جیسے بچوں کو نیبولائز کرتے ہیں یہ بڑوں کو بھی کرتے ہیں, بڑوں کا تو ٹوٹ جائے گا. اسٹیم یا بھاپ وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں لے سکتے, نہیں لے سکتے, روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, اگر کسی کا اس طرح روزہ ٹوٹ چکا ہو, یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھاپ لینے سے, اسٹیم لینے سے, نیبولائز لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور ابھی اس کو اگر پتہ چلا ہو کہ میں نے تو لے لیا تھا, روزہ قضا کرنا ہوگا, توبہ بھی کرے, معلومات ہونی چاہیے. کیا روزے میں منہ میں پان وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ پان نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ پان کے بھلے یہ تھوکتا رہے لیکن باریک اجزاء, باریک باریک ذرے اس کے حلق میں اتر ہی جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا بار بار تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا, البتہ زیادہ تھوک منہ میں جمع کر کے اس طرح, یہ گندہ گری ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے, کراہت ہے اس میں. کیا اگربتی وغیرہ سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اگربتی کا دھواں میں سے فضا میں پھیلا ہوا اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگربتی کو ناک کے قریب کر کے سونگھی, یعنی سونگھنے سے نہیں, صرف دھواں سونگھنے سے, جل رہی ہو تو دھواں سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پیے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں اگر بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. کیا روزے میں انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. کھانا وغیرہ چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جس کو چکھنا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں, وہ تھوڑا کھا لیا جاتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ
صرف چکھنے کی جو اصل تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر لگایا، ذائقہ نوک سے معلوم ہوتا ہے، ٹچ لگایا، پھر اچھی طرح تھوک دیا، حلق میں کچھ بھی نہیں اترا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن حسب ضرورت، جیسے پھل خریدنے جا رہا ہے، پپیتے ہوتے ہیں جیسے بڑے پھل، کہ یہ میٹھا ہے کہ نہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے ٹچ کیا زبان پر اور تھوک دیا اچھی طرح، وہ حلق میں نہیں گیا۔ اسی طرح نمک مرچ چیک کرنے کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے ورنہ زیادہ نمک پڑ گیا، مرچ پڑ گئی، تو اس لیے پکانے والی نے یا پکانے والے نے زبان کی نوک سے ٹیسٹ اسی طرح کیا اور یہ تھوک دیا اچھی طرح، ذرہ بھی نہیں گیا۔ تو یہ مجبوری کی صورت میں کراہت نہیں ہے، ورنہ یہ کراہت ہے۔ کیا الٹی وومیٹنگ آنے سے، وومٹ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی تفصیلات ہیں۔ روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی وومیٹنگ ہو جائے، خواب بالٹی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی، الٹی کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کی تعریف ابھی عرض کر رہا ہوں، جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ اس قے یا وومیٹنگ میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ اگر منہ بھر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا۔ منہ بھر قے کی تعریف، ڈیفینیشن۔ منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں، اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، یعنی ایک دم خر کر کے نکل جاتی ہے، یوں کر کے بندہ روکے گا تو یہ تکلف ہوگا نا، تو یہ منہ بھر کے ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چند سوالات آپ سے ابھی ہوئے جس میں بعض کے جوابات میں آپ نے فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، بعض کے جوابات میں فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جن پر روزہ فرض ہے ان کے لیے اس علم کے سیکھنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس سے اس کو اتنا علم ہو جائے کہ کس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا یہ علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری لازمی ہے؟ فرض ہے، نہیں سیکھے گا گناہ گار ہوگا۔ یعنی جس پر روزہ فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل یہ سیکھے۔ نماز جس پر فرض ہے اس کے لیے یہ فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل، کہ نماز کس سے درست ہوتی ہے، کس سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ سیکھنا فرض۔ واجبات جو ہیں جیسے نماز کے، تو اس کا سیکھنا واجب، سنتیں ہیں اس کا سیکھنا سنت، جو مستحبات ہیں اس کا سیکھنا مستحب، وہ جاننا، مطلب کسی طرح بھی وہ جانتا ہو۔ تو اب رمضان شریف ہے، روزوں کے مسائل تو لوگوں کو الا ماشاء اللہ کم ہی پتہ ہوتے ہیں، اور جس کو پوچھا تو وہ بھی بعض اوقات وہ نہیں جانتا ہوتا تو کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، جس سے مطلب خرابی ہی ہوتی ہے۔ فیضان رمضان مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، تو اس میں الحمدللہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے کافی حد تک مسائل ہیں۔ اگر اس کتاب کو آپ پڑھ لیں نا تو انشاءاللہ بہت معلومات ہو جائے گی۔ ہم نے تو یہ، ہمارا تو ایک نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس میں عیسائی بھائیوں کو، عیسائی بہنوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ ہر سال شعبان میں فیضان رمضان یہ کتاب پوری پڑھ لیں۔ وہ خوش نصیب ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں۔ یوں تو آپ جو فرما رہے ہیں تو ابھی جیسے کہ ایک تعداد ہے جو عمرے پر بھی جانے کا ارادہ رکھتی ہے، بلکہ کتنے تو پہنچے ہوئے ہوں گے، حج کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں، مہینے آ رہے ہیں،
لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ تجربہ ہے کہ لوگ اس میں بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، اسپیشلی احرام جب باندھتے ہیں تو شاید انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا ہوتا کہ احرام میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تو یہ اس میں بھی کافی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس میں تو بہت زیادہ، کیونکہ اب جب نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے وہ نہیں آتی، تو حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، ہر مسلمان پر تو فرض ہے بھی نہیں، جس کو جو اس کے شرائط پائی جائے، تو اب وہ کیا مطلب نہیں سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ حج کی تربیت کے اجتماع میں بھی سب نہیں آتے، اور ان کو بھی ان کی مرضی کا وقت چاہیے، تھوڑا سا وقت چاہیے، تو اس میں آپ اس کو سب گھول کے پلا سکتے ہو تو پلا دو، نہیں تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ ہے، کتابیں ہوتی ہیں لیکن پڑھنا بس سب کے نصیب میں نہیں ہوتا، کتاب پڑھ کر سمجھ لے یہ بھی ضروری نہیں ہے، علماء کی حاجت رہتی ہے کہ علماء سے سمجھے۔ اب اس میں بھی وہ عالم مفید رہے گا کہ جس کو حج کا تجربہ ہو عاشق رسول، وہ محبت سے مدینے کی بات بھی آپ کو بتائے گا، ورنہ منہ چڑھائے گا۔ طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے میں امیر سنت آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ابھی سگریٹ کے حوالے سے ایک سوال چل رہا تھا، اس میں ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارا روزہ ہوتا ہے کہ بعد لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، میں انہیں دور کر دیتا ہوں کہ میرا روزہ ہے بھائی جان پرے کر لے، وہ جواب میں یہ دیتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے نہ گھبراؤ، اور ویسے بھی مجھے سگریٹ سے الرجی ہوتی ہے، میں ان کو پرے کر دیتا ہوں۔ اس روزے کی حالت میں انہیں کس انداز میں سمجھائے تھے، اس بارے میں رہنمائی فرما دے۔ ماشاء اللہ، روزہ ہو یا نہ ہو، سگریٹ کا دھواں جو ہے نا یہ نقصان دہ بتایا جاتا ہے کہ نقصان دہ ہے، اور اب بیچارے کو کسی کو الرجی اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے الرجی ہے، تو روزہ نہ بھی ہو تو وہ جو اب نہیں مان رہا وہ گناہ گار ہے، اس کو چاہیے کہ مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ حدیث پاک میں من آذا مسلمن فقد آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھے، آقا فرما رہے ہیں، مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ کہ مسلمان کو ایذا دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے تو توبہ بھی کرنی ہوگی اور بندے سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ بہرحال یہ کہ روزے کا جہاں تک تعلق ہے، سگریٹ کا دھواں اڑ رہا ہے فضا میں، چلا گیا اگر سانس میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ پیارا مہینہ ہے جس میں سگریٹ پینے کے عادی سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں، پان گٹکے کے عادی پان گٹکا چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے؟ نصیب والے چھوڑتے ہوں گے، باقی تو پان گٹکا اور سگریٹ کی عادت روزہ چھڑا دیتی ہے۔ ہاں بالکل، ہم نہیں رہ سکتے اس کے بغیر، یہ ان کی بد نصیبی ہوتی ہے۔ کیا بات کیا۔ تو واقعی یعنی کہ یہ ایسی موذی چیز ہے کہ اس سے تو ویسے ہی آدمی کو جان چھڑائے۔ میں اپنے بہت پرانی دعوت اسلامی سے شاید پہلے کی بات کر رہا ہوں، یا دعوت اسلامی کی شروعات کی بات کرتا ہوں، کہ مجھے بھی تھوڑا بہت، مجھے سگریٹ تو پھر پینا کبھی آئی نہیں ہے، الحمدللہ آتی نہیں ہے پینا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پان کھانے میں نے شروع کیا تھوڑا تھوڑا، تحفے میں آنے شروع ہوئے۔ اچھا، اب پان منہ میں تو میرے کو بس وہ حسرت ہوتی تھی کہ یار یہ جب تک پان منہ میں درود شریف نہیں پڑھ سکتا، میں سچی بات کرتا ہوں۔ میں نے بولا یہ مجھے پان نہ چاہیے، 1 2 3 اس کو کر دیا۔ اپنی زبان جو ہے نا یہ اگر رہتی ہے تو ذکر اللہ میں مصروف رہے، درود شریف میں مصروف رہے، یہ پان چبانے میں وقت ضائع نہیں کرنا اپنے کو۔ میں نے الحمدللہ جان چھڑا لی، تو اب جو مجھ سے محبت کرتے ہو وہ جان چھڑا لے۔ اللہ اللہ زبان پر ہو، درود شریف ہو، پان منہ میں نہ ہو کہ آدھے گھنٹے تک، آدھے گھنٹے کیا پورا دن یہ بچرتے رہتے ہیں، سوتے وقت منہ میں دبا کے سوتے ہیں اٹھ کے، پھر بیچاروں کو بعضوں کو کینسر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، جن کو کینسر ہوا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمدردی تو ہے ظاہر ہے، پان کھانا یہ ناجائز نہیں ہے،
پان کھانا سگریٹ پینا یہ گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. جو ناجائز کہتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. یہ جو سمجھتے نہیں ہیں زیادہ بولتے پان وہ سگریٹ نشہ ہے. بھائی نشہ کہاں ہے؟ نشے کی ڈیفینیشن یہ کہ وہ عقل میں فطور آ جائے, عقل میں مطلب سچکا نہ پڑے اس کو, عقل اس کی بہر مار جائے, ماں بیوی کی اس کو تمیز نہ رہے, یوں سمجھ لو. تو اس طرح شراب میں ایسا ہوتا ہے نشہ. اب اگر کوئی بولے کہ بھائی جو شراب کا عادی ہے اس کو اس طرح کا نشہ نہیں آتا, تو شراب حرام ہونے کی وجہ نشہ بھی ہے اور شراب حرام ہونے کی وجہ ناپاکی بھی ہے. ایک قطرہ شراب بھی پیے گا تو گناہ گار کہ ہے بھی ناپاک ہے. تو اس لیے شراب میں اور سگریٹ میں فرق ہے. اب اگر کوئی ایسی سگریٹ ایجاد ہو گئی ہو کہ اس سے نشہ آتا ہے اور واقعی جو نشے کی تعریف ہے تو پھر وہ حرام ہے, اگر آتی ہے تو. جیسے بعض لوگ نشہ کرتے ہی ہیں, دیگر اس کے نام ہیں جو سگریٹ کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں, وہ سگریٹ کے ذریعے ہی نشے کیے جاتے ہیں, کئی تو ایسے نشے ہیں ہی. وہ یعنی نشہ ہے تو ذرا حرام ہے, نشہ نہیں ہے وہ نارمل سگریٹ ہے. تو پینا اچھا نہیں ہے, نقصان دہ, صحت کے لیے مضر ہے, لیکن یہ کہ اس کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے, گناہ نہیں کہہ سکتے. نہیں کوئی امام صاحب ہیں وہ بیچارے عادی ہیں, نہیں ہونا چاہیے ان کو, پی رہے ہیں سگریٹ, تو اب لوگ اس کے وجہ نماز نہیں پڑھو, نماز نہیں ہوتی, تو ایسا فساد نہیں کرنے کا, گناہ نہیں ہے. اب بھی معاشرے میں معیوب تو ہے یہ نہیں معیوب ہم ہمارے اندر مذہبی لوگوں میں اگر کوئی پیتا ہے. نہیں اچھا, لوگ پیتے ہیں, یعنی معیوب نہیں ہے بلکہ شاید فیشن ہے, اور کس لگاتے ہیں, عورتیں بھی کش لگاتی ہیں, یہ ہمارے یہاں معیوب ہے. جی میں ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں یہ یا بعض طبقوں میں بعض مشائخ کے یہاں معیوب ہے, بلکہ شدت بھی ہے. لیکن یہ کہ جو شرعی مسئلہ میں نے عرض کیا, جو علماء, دیکھو عالم جو ہے نا وہ علم سے بنتا ہے, داڑھی سے نہیں بنتا, امامے سے نہیں بنتا, قد کاٹ سے نہیں بنتا. عالم علم سے بنتا ہے. مفتی پھر عالم سے بھی بڑا عالم ہوتا ہے. تو جو مفتیان کو بھی کوئی مفتی اس کو ناجائز نہیں بولے گا, مفتی دلیل مانگے گا ناجائز کی, وہ دلائل دیکھے گا. جب تک دلیل نہیں ملے گی شریعت میں وہ کسی چیز پر ناجائز کا حکم نہیں لگائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پان گٹکوں کے عادی, سگریٹ کے عادی, موقع ہے, پیارا پیارا مہینہ ہے, ہمت کریں, چھوڑ دیں. وہ چوٹ والی بات کی جو میں نے عرض کی کہ کیا اس مہینے میں لوگ پان گٹکا نہیں چھوڑ سکتے, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, تو امیر سنت نے فرمایا کہ لوگ اس کے چکر میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنی چوٹ والی بات تھی یہ. تو اللہ توفیق دے, اللہ ہمت دے, مہربانی کریں. اور پان گٹکا, کیونکہ اگر آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں تو آپ کے بچوں کے پھیپھڑوں میں بھی یہ دھواں جا رہا ہے, آپ کے گھر میں یہ دھواں پھیل رہا ہے, آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کے پورا مطلب کہ وہ خود آپ بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ کے فیملی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پیسوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. فائدہ تو کوئی سگریٹ کا ثابت کر نہیں سکتا, نقصان ہی نقصان ہے. پان گٹکوں کو بھی مہربانی کر کے چھوڑیں. کینسر والے منہ اب دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ پان گٹکوں کی وجہ سے گلا سڑ گیا, دانت سڑ گیا, منہ سڑ گیا, بہت سارے پرابلم ہیں, کینسر ہو جاتے ہیں, لوگ کہیں کے نہیں رہتے. چھوڑ دیں, اللہ تعالی ہمت دے, توفیق دے, اور جلدی جلدی پیغام دیں کہ آج کے بعد آپ سگریٹ بھی نہیں پئیں گے, آج کے بعد آپ پان گٹکا بھی نہیں. انشاءاللہ آئیں گے پیغام آئیں گے. میں نے تو مریض دیکھے نا, بیچارے سب پچھتا رہے ہوتے ہیں. پہلے زبان میں چھالا پڑتا ہے, منہ کے اندر کہیں چھالا پڑے گا, پھر چھالا دوا کریں گے تو بعض اوقات ٹھیک ہوگا, پھر ہو جائے گا, پھر پڑے گا, پھر یہ چھالا جو ہے نا بالآخر کینسر بن جاتا ہے. پھر بندہ منہ دکھانے کا نہیں, بیچارے منہ چھپا کے رکھتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. ادھر جو ہے نا بالکل جیسے انگارے جیسا بن جاتا ہے, پھٹ کے نہیں دکھا نہیں سکتا آدمی, بدبو آنا الگ اس سے. نہ مسجد میں آ سکتا ہے ایسا آدمی, نہ پبلک میں جا کے محفل میں بیٹھ سکتا ہے, نہ کچھ کھا سکتا ہے. بڑا مطلب بے بسی کی موت مرتا ہے. نہیں کریں ایسا. جو بیچارے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ پھر کان پکڑتے ہیں, لیکن اب پچھتا ہے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. یہ رسالہ پڑھیں پان گٹکا, اس سے آپ کو انشاءاللہ اس کی معلومات اچھی ہوگی.
اور اس میں وہ کتھے کا بھی ہے. کتھا ہمارے یہاں پاکستان میں تو جب تک یہ میری معلومات تھی کتھے کی پیداوار ہی نہیں تھی. یہ مٹی میں چمڑا رنگنے کا رنگ ڈال کر کتھا بنایا جاتا. اب بھی شاید یہی ہو. لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ ایسا ہی ہے کہ یہ کتھا اس طرح بنتا ہے اور یہ چمڑا رنگنے کا رنگ اور یہ مٹی یہ پان میں ڈال کے آپ کو لگا کر یہ کھلائی جاتی ہے. آپ کھا رہے ہیں شوق سے, تباہ کر رہے ہیں اپنی صحت کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پان گٹکا مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ 28 پیجز ہیں اس کے اور یہ 14 روپے کا ہے. 28 پیج ہیں اور 14 روپیز اس کی پرائس ہے ہدیہ. اب نہ 28 میں یہ نیو جنریشن سمجھتی ہے نہ 14 میں سمجھتی ہے. تجربہ یہی ہے. انشاءاللہ الکریم. جزاک اللہ الکریم. آپ اولڈ جنریشن کی بھی نمائندگی کر رہے ہو, آپ ینگ جنریشن سب کو لے کے چلنا ہے. یہ بچے ہی کل سنبھالیں گے, ہم لوگ تو سو جائیں گے انشاءاللہ جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں. تو یہ بچے ہی اب دعوت اسلامی کو لے کے چلیں گے تو ان کو ان کی بولی میں سمجھاتے تو رہنا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں جہانگیر کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً روڈ پر چلتے ہوئے الٹی جوتی کو سیدھا کر دیتے ہیں ہم لوگ, تو ہمارا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی الٹی استعمال شدہ جو جوتا الٹا تو اس کو سیدھا کرنا اچھا ہے کہ لوگوں میں معیوب تو ہے, لیکن یہ کہ اس میں بولتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ پڑا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جوتی الٹی رات بھر پڑی رہے تو وہ شیطان کا تخت ہے, وہ شیطان اس پہ بیٹھتا ہے. یہ پڑھا ہے, جھگڑے کا نہیں پڑھا کہ لڑائی ہو جاتی. پڑھا پڑھا نہیں تھی. مشہور یہ بچپن سے سنتے ہیں سیدھا کرو لڑائی ہو جائے گی. جوتا ناجائز نہیں ہے. اگر الٹی پڑی ہے اور آپ نے سیدھی نہیں کی تو گناہ نہیں ہے. مسجد میں تو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ الٹی جوتی پڑی اور آپ سیدھی کرنے گئے, پیچھے کسی نے چمبا مارا گئے, جوتے چوری کرتا ہے پھر بھاری پڑ جائے گا. موقع کے مناسبت سے سیدھی کر دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے, جیسے کہ اپنا لون وغیرہ میں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو جو گھاس لگی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ گائے کا گوبر مقصد سوکھا کر کے اس کو ملایا جاتا ہے اس گھاس میں, تو آیا کیا اس کے اوپر نماز ہو جاتی ہے؟ یہ سوال ہے امیر علیہ سنت سے. اچھا وہ لپائی جو کی جاتی ہے غالباً دیہاتوں وغیرہ میں. جی, یعنی جیسے باغ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو اس میں جو گھاس ہوتی ہے اس کے نیچے بعض اوقات اسی طرح کی گوبر والی گھاس, گوبر بچھایا ہوا ہوتا ہے, کھاد اس کی ہوتی ہے جی. اس پر بھی نماز کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. گھاس اصل میں وہ اس کے ساتھ متصل ہی ہوتی ہے, لگی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں یہی ہے کہ موٹا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر نماز ادا کریں. دیکھیں گھاس پہ پڑھیں یا کوئی کارپیٹ پہ نماز پڑھیں, موٹے موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں بعض جگہ پر, تو سجدہ کرنے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اتنی دبانی ہے کہ اب دبائیں گے تو نہیں دبے گی. یہ شرط ہے, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے موٹے موٹے کارپیٹ مسجدوں میں ہونے نہیں چاہیے. کارپیٹ ہو تو جیسے یہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کر مشورے کر کے فیضان مدینہ میں, یہ بھی سردیوں سے اور بچنے کے لیے, ورنہ میرا ذہن تو تھا ہی نہیں کارپیٹ کا کہ یہ پریشان کن ہے. اب بھی پریشان کن تو ہے, پریشانی ختم نہیں ہوگی اس کی, لیکن اتنا پتلا ہو کہ سجدہ ہو جائے. دبانے کی سخت, یعنی زمین کی سختی محسوس ہونا یہ ضروری ہے, تو یہ آسانی سے سختی محسوس ہو جائے زمین کی. ہمارے یہاں کارپیٹ اس طرح کا, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں, کہیں اور بچھا ہوا نام اس مسجد کا فیضان مدینہ ہو, تو نام تو ہم ہی لوگ رکھتے ہیں نام, اور کوئی مشکل رکھے فیضان مدینہ کے قائل تو الحمدللہ عاشقان رسول ہی ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. اور فیضان مدینہ ہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں.
دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ. تو یہ کہ یہاں پر ہم نے یہ کوشش کی ہوئی ہے، لیکن کارپیٹ ہے تو یہ ہے مصیبت، سمجھو ایک طرح سے. کیسے کہ بچے نے کر دیا پیشاب، کر دیتے ہیں پیشاب، کیا کرو گے؟ وہ پہلے کسی نے بتایا تھا کہ کسی مسجد میں کارپیٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا، تو وہ خادم آیا اور اس نے پانی چھڑکنا شروع کر دیا اسے یوں ہی. تو کسی نے بولا کہ یہ کیا کرتے ہو، یہ اس طرح پاک تھوڑی ہوگا. وہ مسئلہ سمجھتا تھا. وہ خادم نے بولا کہ ہم کیا کریں یار، ہم تھوڑی یہ دھو سکتے ہیں. ایک تو یہ سائیڈ افیکٹ. اچھا دوسرا یہ کہ اس میں کچرا اچرا یہ روز دھلتی تو ہی نہیں، صاف ہوتی نہیں ہے. اس میں کچرے، دھول، ذرات یہ جمع ہوتے ہیں اس میں. اور سجدے میں جاتے ہیں، ناک سانس روک کر تو سجدہ ہوتا نہیں ہے، ظاہر سانس تو جاری ہوتا ہے. تو اس میں یہ سانس میں یہ ذرات جاتے ہیں. تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسے ذرات چلے جاتے ہیں جا کے پھیپھڑے میں چپک جاتا ہے، پھر وہ پھیپھڑے کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے. تو یوں یہ کارپیٹ نہیں، مطلب میرا تو زمانے سے دعوت اسلامی کے پہلے سے میں فرش جو بغیر بچھائے سجدہ کرنے کی ہی میری ترکیب رہی ہے. کبھی سخت سردی میں کوئی چادر بچھا لی یا نزلہ ہو گیا کوئی مجبوراً بچھا لی، یا مسجدوں میں تو بچھا ہوا ہوتا ہے اس میں پڑھنا وہ الگ بات ہے. لیکن اپنے جہاں تک میری اپنی قدرت ہوتی تھی میں زمین پر، کیونکہ زمین پر پڑھنا بغیر کچھ بچھائے ویسے ہی مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے. تو میں اس مستحب پر عمل الحمدللہ بہت مطلب میری عادت رہی ہے. اب تو بہرحال میں کرسی پر مجبوراً بیٹھتا ہوں تو سجدے کی نوبت نہیں آ رہی. اب ترستا ہوں کہ میں نارمل نماز پڑھ سکوں کھڑے ہو کر. دعا فرمائیں گے آپ، رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ میں آج مغرب کی نماز کھڑے ہو کر پڑھ لوں، اللہ چاہے تو، ہے نا. ایسی میں اپنے اندر کیفیت پاؤں، اللہ کرے ایسا ہو جائے. اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. فی الحال میں معذور ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.